یا نعبد و ایاک نستعین۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی۔ آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے۔ دیکھیں عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے، میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں، لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہوں، یہ مار دیتے ہیں۔ یہ بدترین غلامی ان چوروں کی، اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک کے، یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف اینڈ فیملی کو یہ وقتہ پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ایک بڑی زبردست ٹگ آف وار ہو رہی ہے۔ شہباز شریف بیچارے کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے، آپ نے چائنا میں جا کے وہ دیکھ لیا ہے۔ چائنا، رشیا اور انڈیا مل کے ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ نہیں چاہے گا کہ پاکستان آرام سے بیٹھے۔ اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ فیو جرنلز ہیں، ان پہ ٹرسٹ وہ چائنا نہیں کر سکتا۔ رشیا عمران خان کے ساتھ ایک کولیشن بنا چکا تھا، یہ بھی چاہ رہا ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے گورنمنٹ میں لایا جائے، اور اب بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کو چیف آف اسٹاف لے کے آئیں، خان صاحب باہر آ جائیں۔ بڑی دیر بعد ہمارے پاس موقع ہے کہ پاکستان کو آزاد کرایا جا سکے۔ عاصم منیر یا کسی بھی جنرل کو ایکسٹینشن نہ دی جائے۔ انڈیا بھی اس حق میں نہیں ہے کہ خان صاحب کو استغفر اللہ ایلیمنیٹ کیا جائے۔ پاکستان کے بغیر چائنا کی چلتی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ہوائیں بھی اس طرف چل رہی ہیں، اور اوپر سے یہ جو نون لیگ اینڈ کمپنی کو پسو پڑے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم دوستو، آج مجھے قرآن پاک کی وہ آیت وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بڑی یاد آ رہی ہے۔ تو دوستو آج خبر تو اتنی اچھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت نواز شریف اینڈ فیملی کو یہ وقتہ پڑا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو آف کورس عوام کا نزلہ ہمارے اوپر گرے گا اور ہم ایزی ٹارگٹ ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ خبریں بھی باہر نکالنی شروع کی ہیں، اور کہنا بھی شروع کیا کہ جی اگر عمران خان صاحب کو علاج کرانا ہے تو وہ باہر چلے جائیں۔ تو آف کورس یہ باہر جانے کے معاملے پہ تو یہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بڑی زبردست ٹگ آف وار ہو رہی ہے، کیونکہ شریف فیملی کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو ہمارے اوپر ایسی مصیبت نازل ہوگی کہ ان کی خاندان میں سے کوئی پاکستان میں کبھی رہنے کے قابل نہیں رہے گا اور کسی طرح بھی بچ نہیں سکے گا۔ جو بڑی سرکار ہے وہ تو اس وقت معاف ہوئی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات پھر ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ان کو اس طرح ایکسٹینشن دے دی تو یہ تو اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ یہ جو مرضی بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی ختم کر دیں گے یا ہمیں بھی کھڈے لائن لگا دیں گے، اور صاف ظاہر ہے جس کو چاہیں گے پرائم منسٹر لے کے آئیں گے، چاہے اپنے جداروں کو لے کے آئیں یا چاہے بلاول کو لے کے آئیں، نقوی کو لے کے آئیں، کسی کو لے کے آئیں۔ تو اب یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ٹگ آف وار چل رہی ہے شریف فیملی کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، خبریں کتنی اور کیسے باہر نکالنی ہے، عوام کے دل میں بھی تھوڑا سی نرمی پیدا کرنی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 90% عوام تو خان صاحب کے ساتھ ہے، اور پھر دنیا میں بھی خان صاحب کا ایک سٹیچر ہے۔ اب نواز شریف کا تو وہ کوئی سٹیچر ہی نہیں رہا، اور شہباز شریف بیچارے کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے، آپ نے چائنا میں جا کے وہ دیکھ لیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک اور بھی اینگل ہے کہ چائنا، رشیا اور انڈیا مل کے ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں، یہ تو آپ کو اندازہ ہے۔ لیکن اب یہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ دوستی کر کے بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری اثر الائنس یہاں پہ نہیں ہے۔ اب تو پاور کا پینڈولم ہے وہ کسی طرف اور جا رہا ہے، اور پھر چائنا انڈسپیوٹڈ سب سے بڑی پاور بننے کو جا رہا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا چائنا انڈیا کے ساتھ لڑائی کرے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ پھر اگر چائنا انڈیا کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا تو وہ پاکستان کو بھی کہے گا کہ آرام سے بیٹھیں، لیکن ٹرمپ نہیں چاہے گا کہ پاکستان آرام سے بیٹھے۔ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 40 سال کی مہارت ہے کہ ہم نے امریکہ اور رشیا کے ساتھ کھیلا ہے، اب ہم امریکہ اور چائنا کے ساتھ کھیلیں گے۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور امریکہ بھی لانگ ٹرم انڈیا کے ساتھ یہ ٹگ آف وار نہیں رکھے گا، یہ بھی سیٹل ہو جائے گا معاملہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ فیو جرنلز ہیں، ان پہ ٹرسٹ وہ چائنا نہیں کر سکتا، نہ ہی رشیا۔ آپ کو پتہ ہے رشیا تو عمران خان کے ساتھ ایک کولیشن بنا چکا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ رشیا اور چائنا کا پریشر وہ انڈائریکٹ پریشر ڈالتے ہیں پاکستان پہ ہے، اور ایون انڈیا بھی جو ہے وہ جنرل کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کی ایک تو ڈیموکریٹک پرابلم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور یہ پھر ٹرمپ کے ساتھ الائنس بنا کے کیا کریں گے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے یہ بھی چاہ رہا ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے گورنمنٹ میں لایا جائے،
آن دا ادر ہینڈ چند جنرلز کا ارادہ یہ ہے عمران خان کو کھڑے لگایا جائے، اور نواز شریف اینڈ کمپنی کو ایک بہت زبردست پسو پڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے یہ خبریں باہر نکال رہے ہیں صفدر کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے، اور میں تو سمجھتا ہوں ایون زبیر عمر کے ذریعے بھی خبریں باہر نکالی جا رہی ہیں تاکہ ان کو یہ برابر کرایا جا سکے عوام کو کہ ہم نہیں چاہتے کہ خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، لیکن کوئی وہ خان صاحب کے خیر خواہ بھی نہیں ہے۔ ہاؤ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے کسی حد تک بہتر پتے کھیلے ہیں اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لانے کے لیے، اور اب بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کو چیف آف آرمی سٹاف لے کے آئیں تاکہ ان کی کرسی پکی ہو سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کا غیظ و غضب تھوڑا ٹھنڈا کیا جا سکے۔ تو اب ان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے باہر بھیج دیں، اور میں نے سنا معید پیرزادہ صاحب کا بھی جو ویلاگ تھا اور وہ بھی اس حق میں تھے کہ خان صاحب باہر آ جائیں اور بیرون ملک آ جائیں، وہ اس لیے کہ ہم سب محبت کرتے ہیں خان صاحب سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان کی زندگی اور باقی چیزیں بعد میں جو، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب ایک بہت بڑے ویژنری لیڈر ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے قوم کو کہاں لے کے جانا ہے۔ وہ اپنے پرائم منسٹرشپ کو نہیں دیکھ رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑی دیر بعد ہمارے پاس موقع ہے کہ پاکستان کو آزاد کرایا جا سکے، اور وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ اس میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر وہ زندہ ہیں وہ تب بھی اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ ایک چٹان بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ پھر تو ون ہی ون ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ان کو کھڑے لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر بھی عمران خان کو اس بات کا پتا ہے کہ پھر کسی صورت بھی جنرل جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے تو عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور عمران خان کسی صورت بھی باہر کے ملک نہیں جائے گا۔ لیکن ہاں یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو پشاور کیوں نہ منتقل کیا جائے، اور پھر وہاں سے جا کے وہ ہر کسی سے مل بھی سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو ہے اپنے کیسز کو بھی نپٹائیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پلازیبل سچویشن ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آخر اس کا حل کیا ہے، اس پاکستان کو آگے کیسے چلایا جائے، عمران خان صاحب کو باہر کیسے نکالا جائے، پاکستان کو دوبارہ ترقی کے دہانے پہ یعنی راہ پہ کیسے ڈالا جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پشاور ٹرانسفر کیا جائے، عاصم منیر کو، نواز شریف کو، یعنی نواز شریف اینڈ کمپنی کو اس بات پہ میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں سپورٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عاصم منیر یا کسی بھی جنرل کو ایکسٹینشن نہ دی جائے۔ یہ ایکسٹینشن کا ورقہ ہی پھاڑ دینا چاہیے۔ جس طرح ڈیموکریسی چلتی رہے اور لوگ فلٹر ہو جاتے ہیں، اسی طرح جیسے بھی پروسیسز ہیں اگر ان پروسیسز پہ ایڈہیر کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، جو قانون ہے کہ جی 3 سال کے لیے آرمی چیف ہے اور اس کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، اور پھر اس کے بعد وہ 26ویں ترمیم بھی ٹھیک کی جا سکتی ہے، تو اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ایک تدبیر یہ بناتے ہیں اور ایک تدبیر میرا اللہ بناتا ہے، اور میرے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہوائیں جیسے غزوہ خندق میں چلائی تھیں، لگتا ہی نہیں تھا کسی طریقے سے کہ مسلمانوں کو فتح مل سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک کنفیڈریشن فوج آئی تھی، پورے عرب سے انہوں نے فوج جمع کر کے ایک یعنی اتنی بڑی فوج جمع کر کے لائے تھے، ایون بہت سارے صحابہ بھی گھبرا گئے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایسی آندیاں اور ہوائیں چلائیں کہ ان کے سارے کیمپ اکھڑ گئے، اور ان کے گھوڑے اور اونٹ جو ہے وہ بھاگ گئے، اور اتنا برا حال ہوا کہ وہ ان کو اتنی سخت ڈیفیٹ ہوئی۔ تو اسی طرح ایک پلان دنیا بناتی ہے اور دشمن بناتا ہے، اور ایک پلان میرا اللہ بناتا ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑا کھول کے سمجھا دیا ہے کہ کیسے چائنا، رشیا اور ایون انڈیا بھی اس حق میں نہیں ہے کہ خان صاحب کو استغفر اللہ ایلیمنیٹ کیا جائے یا خان صاحب کو اندر بھی رکھا جائے۔ وہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پروسیس چلے اور پاکستان کو دوبارہ سے اس میں سی پیک بھی اور ترقی بھی کی جا سکے، اور چائنا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ 100% اپنے ایگز جو ہیں وہ سارے انڈیا کی باسکٹ میں ڈال دے۔ دا بیسٹ چائنا وڈ ڈو کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو رکھے، لیکن اگر انڈیا جو ہے وہ اتنا ریلائبل فرینڈ نہیں ہو سکتا چائنا کا، پاکستان کے بغیر چائنا کی چلتی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک ریلیٹیولی چھوٹا ملک ہے، اور چائنا کو چاہیے اس طرح کا ملک جو کہ ان کے ایمونیشنز کو ٹیسٹ کر سکے اور ان کی مارکیٹ بنا سکے، کیونکہ آنے والے دور میں چائنا نے اپنے ہتھیار بیچنے ہیں اور اس نے اس مارکیٹ کو گریب کرنا ہے جو مارکیٹ پہلے امریکہ کے پاس تھی۔ تو اس لیے یہ دنیا کی ہوائیں بھی اس طرف چل رہی ہیں، اور اوپر سے
یہ جو نون لیگ اینڈ کمپنی کو پسو پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی. خان صاحب باہر آئیں گے اور خان صاحب پھر جو ہے وہ ہمیں لیڈ کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویجیلنٹ رہیں. اور پھر وہی بات ہے، جس طرح پہلے قوم باہر نکلی اور نکلتی رہی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر جمعے کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں جمعے کی نماز کے بعد اور خان صاحب کے حق میں آواز اٹھائیں. اگر آپ نے یہ 4 6 8 10 جمعے کر لیا تو خان صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو انشاءاللہ.